شفاعت کے مسائل، پیج نمبر 54، سوال نمبر 74، میدان محشر میں سب سے پہلے سفارش کی اجازت کس کو ملے گی؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی نبی، ولی یا شہید سفارش کرنے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ سورہ بقرہ میں ہے، کون ہے جو اللہ کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، اور جب وہ دن آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی سوائے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے۔ میدان محشر میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ شفاعت کبریٰ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے پہنچ کر سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی دیر تک حمد و ثنا کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی اجازت ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا۔ جنت کا خازن دروازہ کھٹکھٹانے پر پوچھے گا، کون ہے؟ میں جواب دوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خازن کہے گا، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی اور کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ سوال نمبر 75، میدان حشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے سفارش کریں گے؟ آپ کی سفارش سے کتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ جواب: میدان محشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس شخص کے لیے سفارش کریں گے جو مرتے دم تک عقیدہ توحید پر قائم رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا ایسی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہر نبی نے جلدی کی اور دنیا میں ہی وہ دعا مانگ لی، جبکہ میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر رکھی ہے۔ میری یہ سفارش ہر اس آدمی کو پہنچے گی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ مسلم کتاب الایمان میں یہ حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے امت محمدیہ کی اتنی تعداد جنت میں چلی جائے گی کہ جنت کی آدھی آبادی امت محمدیہ کی ہوگی۔ اور ایک دوسری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ اہل جنت میں 1/4 تم میں سے ہوں گے؟ یہ سن کر ہم نے خوشی سے اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ اہل جنت میں 1/3 تعداد تمہاری ہو؟ پھر ہم نے خوشی سے اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں سے آدھے تم ہوگے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سیاہ بیل کے جسم پر ایک سفید بال، یا سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال۔ مسلم۔ سوال نمبر 76، پیج نمبر 55، شفاعت کبریٰ کے بعد بغیر حساب کتاب کے کتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ جواب: شفاعت کبریٰ کے نتیجے میں سب سے پہلے امت محمدیہ کے 49 لاکھ افراد بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ 49 لاکھ افراد بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ ترمذی میں حدیث ہے، ابو امامہ کہتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ میری امت سے 70,000 افراد کو وہ بلا حساب
اور عذاب جنت میں داخل فرمائے گا، اور ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 آدمی جنت میں داخل فرمائے گا، اور 3 لب بھرے ہوئے میرے رب کے اور بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ ترمذی۔ میں سوال نمبر 77، پیج نمبر 55۔ میدان حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے نتیجے میں کون کون لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے؟ جواب: میدان حشر میں آپ کی سفارش کے نتیجے میں پہلے جو کے برابر ایمان رکھنے والے مسلمان جہنم سے نکالے جائیں گے، پھر چونٹی یا رائی کے برابر ایمان رکھنے والے مسلمان جہنم سے نکالے جائیں گے، اور آخر میں چونٹی یا رائی سے بھی کم ایمان رکھنے والے مسلمان جہنم سے نکالے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب سے حاضری کی اجازت مانگوں گا، مجھے اجازت دی جائے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے اپنی حمد و ثنا کے وہ کلمات سکھائے گا جو اس وقت میں نہیں جانتا۔ میں ان کلموں سے اس کی حمد و ثنا بیان کروں گا اور سجدے میں گر پڑوں گا۔ ارشاد ہوگا، اے محمد، اپنا سر اٹھاؤ، بات کہو، سنی جائے گی، سوال کرو، دیے جاؤ گے، سفارش کرو، مانی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اے میرے رب، میری امت۔ ارشاد ہوگا، جاؤ اور جہنم سے ان لوگوں کو نکال لاؤ جن کے دل میں جو کے برابر ایمان ہے۔ میں جاؤں گا، ایسا ہی کروں گا، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور انہی کلمات سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا اور سجدے میں گر پڑوں گا۔ ارشاد ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ، بات کہو، سنی جائے گی، سوال کرو، دیے جاؤ گی، سفارش کرو، مانی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، میرے رب، میری امت۔ ارشاد ہوگا، جاؤ ان لوگوں کو جہنم سے نکال لاؤ جن کے دل میں چیونٹی رائی کے برابر ایمان ہے۔ میں جاؤں گا اور ایسا ہی کروں گا، پھر تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور انہی کلمات سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا اور سجدے میں گر پڑوں گا۔ ارشاد ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ، بات کہو، سنی جائے گی، سوال کرو، دیے جاؤ گے، سفارش کرو، مانی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اے میرے رب، میری امت۔ ارشاد ہوگا، جاؤ جہنم سے ان لوگوں کو نکال لاؤ جن کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم، بہت کم، اس سے بھی کم ایمان ہے، پھر میں ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال لاؤں گا۔ بخاری مسلم۔ سوال نمبر 78، اللہ کے نزدیک شہید کو کیا فضیلتیں حاصل ہیں؟ جواب: میدان حشر میں شہید اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے 70 افراد کی سفارش کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک شہید کو 6 فضیلتیں حاصل ہیں۔ 1، اس کا خون گرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ 2، جنت میں اسے اس کا گھر دکھا دیا جاتا ہے۔ 3، عذاب قبر سے بچایا جاتا ہے۔ 4، جنت کے روز بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا۔ 5، ایمان کا لباس پہنایا جائے گا اور موٹی آنکھوں والی حوروں سے اس کا نکاح کیا جائے گا۔ 6، قیامت کے روز اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے 70 آدمیوں کی سفارش کا حق دیا جائے گا۔ ابن ماجہ میں ابواب الجہاد میں حدیث موجود ہے۔ سوال نمبر 79، انسان کے نیک اعمال میں سے میدان محشر میں کون کون سفارش کریں گے؟ پیج نمبر 57۔ سوال نمبر 79، جواب: میدان محشر میں انسان کے نیک اعمال، روزہ اور قرآن سفارش کریں گے۔ عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بھی قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ طبرانی میں یہ حدیث ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ ملک بھی اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والے لوگوں کو قیامت کے روز اس طرح لایا جائے گا کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران روشنی کی شکل میں ان کے آگے آگے ہوں گی، گویا کہ وہ دو بادل ہیں یا سیاہ رنگ کے دو صاحبان ہیں جن سے روشنی چمکتی ہے، یا صف بستہ پرندوں کی دو قطاریں ہیں سایہ کیے ہوئے، اپنے پڑھنے یا یاد کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گے۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں 30 آیت کی ایک صورت ہے جو اس کے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ میں یہ حدیثیں ہیں۔ پیج نمبر 57۔